بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، صحت و سلامتی کے ساتھ۔ آج بات کرتے ہیں کیا غربت آزمائش ہے یا نہیں۔ ملک پاکستان میں اور دیگر ممالک میں غربت کی شرح اگر دیکھیں، ہمارے پڑوس ملک انڈیا میں بھی غربت کی جو لیول ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگوں کو اگر دیکھا جائے تو غربت کی طرف دن بدن جا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے 3 طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ جن کو اپنی ضروریات پورے کرنے کے لیے اتنی بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی، اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو متوسط طبقہ ہے، جو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھاگ دوڑ بھی کرتا ہے، اور اس بھاگ دوڑ کے نتیجے میں ان کو کچھ نہ کچھ ان کی ضروریات پورا ہوتی ہے۔ تیسرا وہ طبقہ ہے جو مڈل طبقہ ہے۔ تو اس طبقے کے لیے ظاہر ہے انسان کی اس زندگی میں انسان کی ضروریات بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح انسان کی ذاتی خواہشات بھی ہوتی ہے۔ یہ غربت انسان کو اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قریب ہے کہ یہ غربت انسان کو کفر تک لے جائے۔ یہ غربت کی وجہ سے انسان کفر تک چلا جاتا ہے۔ معزز سامعین، ظاہر ہے معاشرے میں اسی طرح کی لوگ ہیں، لیکن اس غربت سے نکلنے کے لیے ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے، تو آج اس حوالے سے بھی چند باتیں کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ دیکھیے، زندگی میں جہاں تک انسان کی ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کے لیے انسان کو بھاگ دوڑ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کرنا پڑتا ہے، اور کوشش کرنا بھی چاہیے۔ لیکن مڈل طبقے کی ذاتی خواہشات کو اگر دیکھا جائے تو اس کو پورا کرنے کے لیے بھی بھاگ دوڑ کرنا پڑتا ہے۔ بسا اوقات مڈل طبقے کی وہ خواہشات ہوتی ہے کہ جو پورا نہیں ہو سکتا۔ تو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور اس غربت سے اپنے آپ کو دور نکالنے کے لیے اگر آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں یا میں فقر و فاقے میں ہوں، تو لوگ کب تک آپ کی بات سنیں گے؟ ایک نہ ایک دن وہ آپ سے دوری کا راستہ اختیار کریں گے۔ تو آج سے کہ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی زندگی میں یہ کوشش کرنا ہے کہ آپ نے کسی ایک فیلڈ میں مہارت حاصل کرنا ہے، تاکہ آپ یہ زندگی کا سفر اور آپ کی زندگی کی جو ضروریات ہے آپ آسانی کے ساتھ اس کو پورا کر سکیں۔ ظاہر ہے جب آپ کے پاس کوئی سکلز ہوگا، جب آپ کے پاس کوئی مہارت ہوگا، جب آپ معاشرے کی ایک ضرورت بنیں گے، تب آپ جب معاشرے کی آپ ضرورت ہوں گے، آپ کے پاس ایک سکلز ہوگا، تو آپ کے پاس پیسے آنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور لوگوں کو آپ کی ضرورت ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو اپنے آپ سے غفلت کی چادر اٹھانا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو کوشش کرنا پڑے گا۔ آج دنیا کی سطح پر اگر جتنے بھی کامیاب بزنس ہمیں نظر آ رہے ہیں، یا جتنے بھی لوگ ہیں جو دنیاوی ٹائپ کے لوگ ہیں، جو دنیا کے حساب سے ان کو کامیابی ملی ہے، تو وہ کسی نہ کسی لیول میں وہ معاشرے کے لیے ضرورت بن چکا ہے۔ تو آج سے آپ نے یہ کوشش کرنا ہے کہ اپنے آپ کو ایسے بنانا ہے کہ آپ معاشرے کی ضرورت ہو، آپ کے اندر ایک ایسی مہارت ہو، وہ آپ اپنی ذات میں ایک کوشش کرے، آپ اپنی ذات میں غور و فکر کرے اور دیکھیے کہ کن چیزوں میں مجھے انٹرسٹ ہے، کن چیزوں میں میری شوق ہے، اور کن چیزوں کی طرف میری رغبت ہے، اور کن چیزوں کو جو ہے میں شوق کے ساتھ کر سکتا ہوں اور معاشرے میں اس میں اچھا کردار ادا کر سکتا ہوں۔ تو کوشش یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلی اپنے آج سے ہی اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ کوشش یہ کرنا ہے کہ کسی نہ کسی ایک فیلڈ میں آپ ماہر ہو۔ ضروری ہے
کہ آپ کے پاس کوئی مہارت ہو، پھر آپ اس غربت سے نکل سکتے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں غربت کی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ یہاں کے عوام کو زندگی گزارنا اب بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان میں نیک حکمران مسلط کرے۔ یقین مانیں گزشتہ کئی سالوں سے اس ملک میں جو مہنگائی کی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے۔ آج سیاستدانوں کو اگر دیکھا جائے تو ان کی زندگی کی ضروریات تو پوری ہوتی ہے، اور ایک طرف وہ طبقہ ہے جو مزدور ہے، اور ایک طرف وہ طبقہ ہے جو بالکل لاچار ہے، غریب ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس طبقے کی خیال کرنا ضروری ہے۔ تو آج سے ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی کی لمحات کو قیمتی بنانے کے لیے کسی نہ کسی ایک فیلڈ میں اپنے آپ کو ماہر کرے۔ آپ جہاں تک دیکھا جائے جتنے بھی آج دنیا میں مالدار لوگ ہیں تو ان کے پاس بھی وہ ٹائم ہے جو آپ کے پاس ہے، ان کے پاس بھی وہ ہاتھ ہے جو آپ کے پاس ہے، ان کے پاس بھی وہ دماغ ہے جو آپ کے پاس ہے، ان کے پاس بھی وہ آنکھیں ہیں جو آپ کے پاس ہے۔ وہ بھی آپ کی طرح ایک انسان ہے، لیکن ان کی زندگی میں کیا ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، وہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان پھر کوشش کے ساتھ ساتھ انسان پھر کامیابی کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ تو کوشش کرے کہ اس غربت سے نکلنے کے لیے آپ کوئی اسکل سیکھیں، اور اخلاص کے ساتھ اگر آپ کو کوئی اسکل سیکھنا ہے تو آپ جس ڈپارٹ میں ہیں، آپ جس آفس میں ہیں، آپ جس شعبے میں ہیں، آپ جہاں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ مخلص رہیے، اپنے رب کے ساتھ بھی مخلص رہیے۔ نمازوں کی پابندی ہو، جھوٹ سے پرہیز ہو۔ جب آپ جھوٹ نہیں بولیں گے تو لوگوں کا آپ پر اعتماد ہوگا، اور لوگ آپ کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ترس رہے ہوں گے، اور لوگ آپ سے پھر کام لے رہے ہوں گے۔ جب آپ جھوٹ نہیں بولو گے، دھوکہ نہیں دو گے، تو معاشرے میں آپ کا پھر ایک اچھا تصور ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ زندگی میں کچھ نہ کچھ سیکھتے رہے۔ اس دور میں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہے، اس پر آپ اپنے لیے دیکھیے کہ کون سا کورس ہے جو اس وقت مفید ہے، جو اگر میں اس کورس کو کروں آگے پھر میں معاشرے میں اس میں کوئی اچھا کردار ادا کر سکتا ہوں، یا اس کی وجہ سے مجھے ایک اچھا جاب مل سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ انسان اپنی چھوٹا موٹا کوئی کاروبار سٹارٹ کرے۔ کاروبار میں بہت برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کاروبار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریے۔ آج سے مایوسی کو چھوڑے، غفلت کی چادر کو اپنے آپ سے اوڑھیے، پریشان ہونا چھوڑ دیے۔ دیکھیے اگر آپ اپنی زندگی میں پریشان ہوتا ہے اس غربت سے، تو اس پریشانی کی علاج ڈھونڈے۔ جب تک آپ اس کا علاج نہیں ڈھونڈیں گے تب تک آپ پریشان رہیں گے۔ اور اس غربت سے نکلنے کی جو آپ کی سوچ ہے، آپ پریشان ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کوئی چیز نہیں سیکھتے، آپ اپنے اندر کوئی مہارت نہیں ہوتی۔ پھر آپ کو ہوتا یہی ہے کہ آپ معاشرے میں ایک نوکر کی طرح رہتے ہیں، پھر آپ کی زندگی کی ضروریات پورا ہونے بھی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو کوشش کرے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑے، اور رب سے مانگتی رہیے، اور اپنے رب سے دعا کرتی رہیے کہ اللہ آپ کے اندر وہ صفات پیدا کر رہے کہ جس کی وجہ سے پھر آپ کی دنیاوی ضروریات پورا ہو سکے۔ معزز سامعین، آج کی گفتگو کرنے کا مقصد کہ ہم آج سے، اس سے قبل میں یقین مانیں کہ آج جب یہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، میں ابھی افسوس ہوتا ہے مجھے کہ کاش ہمیں بھی اس طرح کی سمجھانے والے یا اسی طرح کی رہنمائی کرنے والے ہمیں بھی ملتے، تاکہ ہم پھر اسی حساب سے پھر کچھ نہ کچھ اسکل سیکھتے۔ لیکن الحمدللہ آج پھر بھی اپنے رب سے مایوس نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بہت
اچھی طریقے سے کھلا اور پلا رہا ہے اور اچھی زندگی گزر رہی ہے، لیکن ہماری زندگی کی قیمتی لمحات، ہماری زندگی کے اوقات، ہماری زندگی کی ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے، اس کو کبھی بھی ضائع مت کریں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اسکرولنگ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو کبھی ضائع مت کریں۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ اپنے بھائی ندیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔